ہمیں اس سے کیا غرض، ہمیں تو راتوں رات کسی جائے پناہ کی ضرورت تھی نا، اور میرا خیال ہے اس سے عمدہ جگہ نہیں ہو سکتی، یہاں کوئی ہمیں حیرت سے نہیں دیکھے گا۔ بات طالوت کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی، چنانچہ ہم دونوں خاموشی سے بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ اس میں 6-7 کمرے تھے، بعض میں روشنیاں تھیں، بعض بے چراغ پڑے تھے۔ کسی اغمانہ کو جگانے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک کمرہ تلاش کر لو، طالوت نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن آؤ اس مکان کا جائزہ تو لے لیں، میں نے طالوت سے کہا، اور طالوت تیار ہو گیا۔ مکان میں کل 4 افراد تھے، 2 نوجوان لڑکیاں، ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا جو چلا گیا تھا۔ خوب اچھی پوزیشن ہے، میرا خیال ہے وہ آخری سرے والا کمرہ درست ہے، طالوت نے کہا۔ آؤ پھر آرام کریں، میں نے کہا، اور ہم اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کی عقبی کھڑکی کھول دینے سے باہر کا منظر نظر آنے لگا۔ برف اب بھی پڑ رہی تھی اور اندر اچھی خاصی خنکی تھی۔ ہم کھردری زمین پر لیٹ گئے۔ کیا خیال ہے عارف، زبردستی کے مہمان کیسے رہے؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے میری طرف کروٹ بدل لی۔ تمہارا موڈ ہے طالوت، ورنہ میں جانتا ہوں تم خان زورات کے محل میں بھی قیام کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ ہر ماحول کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کھردری زمین پر بھی انسان سوتے ہیں، بہت سے لوگ تمہاری دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے سر پر سائبان بھی نہیں۔ ہاں، میری دنیا کی بات نہ کرو، نہ جانے میری دنیا میں کیا کیا ہے، میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ ٹھیک ہے، اب سونے کی کوشش کرو تاکہ صبح کو شکل پر پھٹکار نہ پڑے، طالوت نے کروٹ لیتے ہوئے کہا، اور میں نے بھی کروٹ بدل لی، اور اس کھردری زمین پر مجھے بھی نیند آ گئی۔ پھر صبح کو اس وقت ہی آنکھ کھلی جب چند آوازیں نزدیک سنائی دیں۔ میں نے چونک کر دیکھا، رات کا بوڑھا، بوڑھی عورت اور 2 خوبصورت لڑکیاں ہمارے گرد کھڑی تھیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا اغمانہ، تو امیر زورات کی بیٹی نہیں ہے، میں کہتی ہوں اتنی گہری نیند سوئی کیوں؟ مہمان کیا سوچیں گے؟ میں گہری نیند نہیں سو رہی تھی، مجھے جگانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ابھی اٹھ جانے دے، اگر مہمانوں نے شکایت کی تب تیری خبر لوں گی، رخشے سے کہوں گی کہ اب یہاں مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگا ہے۔ خدا کے لیے رخشے سے کچھ مت کہنا، میں مہمانوں سے معافی مانگ لوں گی۔ بھائی خربوز خان، یہ سب کیا ہے؟ طالوت کی آواز سنائی دی تھی۔ ابے اٹھ تربوز کے بچے، میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور طالوت اچھل کر بیٹھ گیا۔ ہمارے اس طرح جاگ جانے سے ہمارے گرد کھڑے ہوئے سارے لوگ چونک پڑے تھے۔ پھر بوڑھی نے اپنے چہرے پر ملائمت کے آثار پیدا کیے اور کری انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اٹھو بچو، ہائے کیسا شرمندہ کیا ہے، تم یہاں آ کر سو کیوں گئے تھے؟ مجھے جگا لیا ہوتا۔ ہم یہاں بہت آرام سے سوئے تھے بڑی بھی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تم ہمارے مہمان تھے، مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک تو کہیں نہیں ہوتا۔ کوئی فرق نہیں پڑا، تم بے فکر رہو، ہم بہت خوش ہیں۔ تم نے اغمانہ کو جگایا تھا؟ بڑی بی نے پوچھا۔ نہیں، ہم تو سیدھے اسی کمرے میں آئے تھے، اور چونکہ سخت نیند آ رہی تھی اس لیے اطمینان سے سو گئے۔ چلو پھر کوئی بات نہیں، اب تم نہا لو، میں ناشتہ تیار کرواتی ہوں۔ چلو دلشاد، ناشتہ تیار کر، اور اغمانہ تو ان لوگوں کے نہانے کا انتظام کر، اور پوگے تو باہر بیٹھ۔ جاتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بوڑھی عورت جو چہرے سے کافی خطرناک معلوم ہوتی تھی، دوسری لڑکی کو لے کر باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں اغمانہ ہمارے ساتھ رہ گئی تھی۔ میں تم لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، یہاں تمہیں تکلیف ہوئی، اس نے گھمبیر آواز میں کہا۔ خربوز بھائی، اس لڑکی سے کہو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، طالوت نے کہا۔ تم ہمیں غسل خانہ دکھا دو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، میں نے کہا۔ او آؤ، وہ جلدی سے بولی، اور پھر غسل خانے کے دروازے پر رک کر اس نے التجا آمیز انداز میں کہا، سنو، ممکن ہے اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع نہ مل سکے، ممکن ہے میں تم سے نہ کہہ سکوں، خدا کے لیے میرے بارے میں ناراضگی کا اظہار مت کرنا، ورنہ رخشے میری کھال ادھیڑ دے گا۔ یہ رخشے کون ہے؟ طالوت نے سوال کیا۔ اس کے بارے میں پھر بتاؤں گی، اس وقت موقع نہیں ہے، اب میں جاؤں؟ ٹھیک ہے، طالوت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور لڑکی واپس مڑ گئی۔ عارف، طالوت ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولا۔ بھائی تربوز، میں نے مضحکہ خیز انداز میں گردن ہلائی۔ رخشے؟ ہاں رخشے، لڑکیوں کی کھال ادھیڑ دیتا ہے، ہم اس کی کھال ادھیڑ دیں گے، اس کی کھال میں بھس بھی بھر دیں گے۔ ہاں، مگر بھس کہاں سے دستیاب ہوگا؟ فی الحال اس کے بارے میں مت سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ غسل خانہ ایک آدمی کے لیے ہے یا دونوں بیک وقت اس میں غسل کر سکتے ہیں؟ اگر صرف ایک کے لیے ہے تو پہلے میں جاؤں یا
تم ہی چلے جاؤ مگر واپس آ جانا۔ آ جاؤں گا، اللہ مالک ہے۔ ہم دونوں اسی طرح مسخرے پن کی باتیں کرتے رہے۔ پھر طالوت غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم غسل سے فارغ ہو گئے تھے۔ ہمیں ناشتے کے لیے لے جانے والی دوسری خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام دلشاد لیا گیا تھا۔ اس کی عمر اغمانہ سے کم تھی اور وہ کسی قدر شوق بھری نظر آئی۔ آپ کا نام دلشاد ہے خاتون؟ طالوت نے بھینگی آنکھیں بنا کر پوچھا۔ ہاں ہے۔ پھر وہ چڑچڑے انداز میں بولی۔ اللہ اکبر، کیا آپ ہری مرچوں کا شوق رکھتی ہیں؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے تیکھے انداز میں طالوت کو گھورا۔ خدا پناہ میں رکھے، کیا آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ لڑکی کلکلا کر بولی۔ ابھی تک تو نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ۔ تم نے میرے ناشتے کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی اور بات میرے منہ سے نکل گئی تو ممکن ہے ناشتے میں آپ مجھے ہی کھا جائیں۔ دیکھو جی، میں پتھر مار کر سر پھاڑ دیا کرتی ہوں۔ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مت کرنا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ رخشے سے بھی نہیں؟ طالوت نے یوں ہی اندھیرے میں تیر پھینکا۔ رخشے؟ وہ کسی قدر گھبرا گئی۔ ہاں، اس سے بھی نہیں، اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرحال اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے اور پھر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ناشتے کے کمرے میں اغمانہ موجود تھی۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پر دودھ کی مصنوعات، پنیر اور کچھ پھل رکھے ہوئے تھے۔ اغمانہ نے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کیا، لیکن یہ مسکراہٹ مصنوعی تھی، زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے ہم سے ناشتہ کرنے کے لیے کہا اور ہم بے تکلفی سے بیٹھ گئے۔ ناشتہ بہت عمدہ تھا، خوب سیر ہو کر کھایا۔ کسی اور کی چیز کی ضرورت؟ اغمانہ نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، تم سے کچھ باتیں کریں گے۔ آپ دونوں؟ اس نے ہکلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں۔ ایک ساتھ؟ وہ کسی قدر پریشانی سے بولی۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ طالوت نے جواب دیا اور وہ گھبرا کر دلشاد کو دیکھنے لگی۔ تو جا، تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کسی قدر ڈانٹنے والے انداز میں کہا، اور دلشاد ہمیں گھورتی ہوئی باہر نکل گئی، اور پھر اغمانہ سراسیمہ سی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں، وہ پھر بولی۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو اغمانہ؟ طالوت نے کہا۔ نہیں، آؤ، اس نے بے چارگی سے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہم اس کے ساتھ تھے، لیکن راستے میں بوڑھی اور کریل صورت عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے پیلے اور بدنما دانت نکال دیے تھے۔ جا رہے ہو مگر پیسے؟ اس نے ہاتھ پھیلا دیا اور طالوت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ بوڑھی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کے بعد اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، اور ہم اس طرف بڑھ گئے جہاں اغمانہ دروازہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارے قریب پہنچنے پر وہ راستے سے ہٹ گئی اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے، لیکن اغمانہ کے چہرے پر اب بھی پریشانی کے آثار تھے۔ تم لوگ برا مت ماننا، میں کبھی دو آدمیوں کے ساتھ نہیں رہی۔ میں اندر چلو بے وقوف لڑکی، طالوت نے اس کے شانے پکڑ کر اسے اندر دھکیلتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ طالوت نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کیوں، گرمی لگ رہی ہے کیا؟ طالوت نے پوچھا۔ جی، وہ نہیں، وہ بے تکے انداز میں بولی۔ پتہ نہیں کیا بک رہی ہو، بیٹھ جاؤ۔ طالوت نے اسے سامنے پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ پریشان سی بیٹھ گئی۔ تم پریشان کیوں ہو؟ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں، بس میں دو آدمیوں کے ساتھ۔ ہم آدمی ہیں، درندے نہیں۔ تمہیں چیر پھاڑ کر نہیں کھا جائیں گے، بیٹھو باتیں کرو، ہم تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جی؟ اس نے حیرانی سے ہماری طرف دیکھا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور کچھ نہیں؟ نہیں، تمہاری سوچ غلط ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اوہ! اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر اس نے متفکرانہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا اور بولی، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ ناراضگی کی کیا بات ہے؟ در حقیقت رات کو میں گہری نیند سوئی تھی، تم نے مجھے جگانے کی کوشش کی تھی؟ جی نہیں، ہمیں آپ سے ایسا کوئی کام نہیں تھا محترمہ جس کی وجہ سے آپ کو رات کو جگایا جاتا۔ یا تو تم بہت شریف آدمی ہو یا پھر ضرورت سے زیادہ بے وقوف۔ بوڑھی ماں نے تمہیں ایسے ہی میرے ساتھ نہ بھیج دیا ہوگا، اس نے پیسے ضرور لیے ہوں گے۔ اغمانہ، فضول باتیں مت کرو۔ تمہاری بوڑھی ماں نے اور تم نے جو کچھ بھی سوچا ہو، تم جو بھی کرتی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں، ہمیں تم سے گفتگو کرنی ہے۔
میں تیار ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ رخشے کون ہے؟ طالوت نے پوچھا اور اغمانہ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ جواب دو اغمانہ، رخشے کون ہے؟ میرا ماموں ہے، اغمانہ نے جواب دیا۔ او، تو بوڑھی عورت تمہاری ماں ہے؟ نہیں، میری خالہ ہے۔ اور بوڑھا؟ وہ میرا خالو ہے۔ تمہارے ماں باپ کہاں گئے؟ مر گئے، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ او، تو کیا تمہارے ماموں اور خالہ نے تمہاری پرورش کی ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ پوری صورتحال ہماری سمجھ میں آ گئی تھی۔ مظلوم اغمانہ خالہ اور ماموں کا ذریعہ معاش بنی ہوئی تھی۔ بہرحال مظلوم لڑکیوں کی فہرست میں اس کا نام بھی شامل کر لیا گیا۔ کئی منٹ تک ہم گردن جھکائے اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ پھر طالوت نے پوچھا، کیا تمہاری چھوٹی بہن بھی اسی لائن پر چل رہی ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، وہ تڑپ کر بولی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے رخشے سے کہہ دیا ہے وہ جتنا چاہے مجھ سے کما لے، جس قدر چاہے مجھے لوٹ لے، لیکن دلشاد کی طرف بری نگاہ نہ ڈالے۔ خود دلشاد بہت تیز ہے۔ رخشے اس سے ڈرتا ہے۔ ابھی تک تو خدا نے اس کی حفاظت کی ہے، آگے بھی وہی نگہبان ہے۔ او، فکر مت کرو اغمانہ، فکر مت کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں رخشے کے چنگل سے نکال لیں گے اور تمہیں ایک عمدہ زندگی گزارنے کا موقع دیں گے۔ اور اغمانہ نے گردن جھکا لی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے تھے۔ صاف ظاہر تھا اس نے ہماری باتوں کو رواداری میں سنا ہے۔ ممکن ہے دوسروں نے بھی اسے یہ پیشکش کی ہو اور بے وقوف بنا کر چلے گئے ہوں۔ بہرحال اس کے بعد طالوت نے یہ موضوع ختم کر دیا۔ کئی منٹ تک خاموشی رہی، پھر اغمانہ نے کہا، تم نے بوڑھی خالہ کو پیسے دیے ہوں گے؟ ہاں، کیوں؟ بس میں ہر طرح تیار ہوں، وہ ہکلا کر بولی۔ بیٹھی رہو اغمانہ، ہم صرف تم سے گفتگو کریں گے تاکہ تمہیں ان لوگوں میں اور ہم میں فرق کا احساس ہو جائے جنہوں نے شاید ہماری طرح تمہیں تسلیاں دی ہوں گی۔ او، وہ چونک پڑی۔ اس نے حیرت سے ہم دونوں کی شکل دیکھی تھی، جیسے اسے حیرت ہوئی ہو کہ ہم نے اس کی دل کی بات کیسے جان لی۔ اور پھر اس نے گردن جھکا لی۔ بلکہ اگر ہو سکے تو ایک کپ چائے پلوا دو، طبیعت سیر نہیں ہوئی، میں نے کہا، اور اغمانہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ ابھی لائی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ طالوت نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ خیریت؟ یہ چائے کی ضرورت کس طرح پیش آ گئی؟ اس نے پوچھا۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ کس الجھن میں پڑ گئے، ہمیں دوسرا کام کرنا ہے، یہاں پھنس کر۔ او، دوسرے کام وہ بھی ضرور کریں گے عارف، لیکن کیا ان مظلوم لڑکیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے پہلے اس الجھن کو دیکھ لیا جائے۔ میں نے سوچا ہے کہ اس مکان کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا جائے، یہاں رہنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، یہیں سے زورات کے حالات معلوم کیے جائیں اور پھر فیصلہ کیا جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بوڑھی عورت سے معاملے کی بات کر لیں گے اور اس وقت تک اسے بے وقوف بنائیں گے جب تک یہاں کے معاملات سے واقف نہیں ہو جاتے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس سے اتفاق کیا اور اسی وقت اغمانہ واپس آ گئی۔ میں نے دلشاد سے کہہ دیا ہے ابھی تیار کر کے لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھو، دروازہ کھلا رہنے دوں؟ یقیناً، طالوت نے کہا اور وہ مسکراتی ہوئی ہمارے سامنے بیٹھ گئی۔ کئی منٹ خاموشی سے گزر گئے، پھر طالوت نے بڑی چالاکی سے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ خان زورات کے بارے میں سنا ہے کہ بے حد رحم دل اور خدا ترس انسان ہے۔ کیا تم لوگوں نے رخشے کی شکایات اس کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کبھی نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ اغمانہ نے چند سیکنڈ تک گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولی، خان زورات تک رسائی بہت مشکل تھی، اور پھر صرف ایک بار میں نے نکل بھاگنے کی کوشش کی تو 2 ماہ تک بستر پر پڑی رہی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ مارا تھا تمہیں رخشے نے؟ ہاں، اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑی، لیکن دلشاد بہت تیز ہے، اس نے کوشش کی تو رخشے نے اسے دھمکی دی کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ تب مجبوراً دلشاد بھی خاموش ہو گئی۔ بڑی افسوسناک ہے تمہاری کہانی، لیکن خان زورات کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ بہت باخبر انسان ہے۔ تعجب ہے خود اس کے زیر سایہ ایسے مظالم ہو رہے ہیں۔ خان بابا کو کچھ نہ کہو، وہ در حقیقت رحم دل انسان ہے۔ یہ اس کی رحم دلی ہی ہے کہ نہ جانے آج وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے، نہ جانے وہ کہاں گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اغمانہ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ خان زورات کہاں ہے؟ او، تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں، میں نے گردن ہلائی۔ کیوں، کیا تمہارا تعلق زورات سے نہیں ہے؟ نہیں، ہم تاسیہ بستی کے باشندے ہیں، وہیں سے آئے ہیں۔ تعجب ہے،
ہاں، ارے میں نے تمہارے لباس پر تو غور ہی نہیں کیا، تم دونوں بھائی ہو۔ ہاں، تمہاری شکلیں کیسی ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ تم نے اب غور کیا ہے؟ نہیں، پہلے بھی غور کیا ہے، لیکن سچ پوچھو مجھے اپنے پاس آنے والوں سے سخت نفرت ہوتی ہے، سخت نفرت۔ میں ان سے ان کی ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتی۔ تمہاری دوسری بات ہے۔ کیوں؟ ان میں کیا لال جڑے ہیں؟ دروازے سے دلشاد کی آواز سنائی دی، جو چائے کی ٹرے لیے اندر آ رہی تھی۔ او دلشاد، یہ بہت نیک لوگ ہیں، اغمانہ جلدی سے بولی۔ یہاں کون سی نیکیاں کرنے آئے ہیں؟ وہ چائے رکھتے ہوئے ناک سکوڑ کر بولی۔ دلشاد، اغمانہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ فکر مت کرو اغمانہ، اس نک چڑی کی باتیں مجھے پسند ہیں، طالوت نے کہا۔ لعنت ہے تمہاری پسند پر، میں تمہاری پسند پر تھوکتی بھی نہیں۔ دلشاد، خدا کے لیے زبان قابو میں رکھ، پھر کوئی ہنگامہ کھڑا کرائے گی۔ میں ہنگاموں سے نہیں ڈرتی، سمجھی؟ دلشاد کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن اغمانہ کبھی ہماری شکل دیکھتی، کبھی دلشاد کی۔ بیٹھ جاؤ دلشاد، طالوت نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بیٹھ جاؤں؟ غلام ہوں تیری؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ اوفو دلشاد، تم ان لوگوں کو نہیں سمجھی، یہ وہ نہیں ہیں جو یہاں آتے ہیں۔ دلشاد، یہ ان میں سے نہیں ہیں جو میرے طلبگار ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دلشاد کسی قدر نرم پڑ گئی۔ ہاں دلشاد، یہ اجنبی ہیں، زورات کے رہنے والے بھی نہیں، لیکن انہوں نے خالہ کو موٹی رقم دی ہے۔ میں بھی تو تم سے کہہ رہی ہوں، پھر یہ کون ہیں؟ صرف مہمان، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتی۔ دلشاد حیرت سے ہمیں گھورنے لگی اور طالوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، ہم چند روز تمہارے یہاں قیام کریں گے، زورات کی سیر کریں گے اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ سیر کرنے کے لیے تم نے برے وقت کا انتخاب کیا ہے، زورات کے حالات تو بہت خراب ہیں، دلشاد نے کہا۔ اگر تم غصہ تھوک کر میزبانوں کی طرح بیٹھو تو تم سے بات کی جائے، طالوت نے کہا۔ اگر تم باجی کے گاہک نہیں صرف انسان ہو تو میں تم سے شرمندہ ہوں۔ ویسے انسانوں کو دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا، یہاں تو صرف بھیڑیے آتے ہیں، خون کے پیاسے، جو نوچتے بھمبوڑتے ہیں اور سیر ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، دلشاد نے کہا۔ ہم دونوں اس تلخ لڑکی کو غور سے دیکھ رہے تھے اور اس سے متاثر تھے۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہی، پھر بولی، تو تمہیں زورات کے حالات معلوم نہیں ہیں؟ نہیں، زورات سخت بحران سے گزر رہا ہے، کل نہ جانے کیا حالات ہوں۔ اگر مناسب سمجھو تو ہمیں بتاؤ۔ خان زورات کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس اغوا میں خانم کا ہاتھ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خانم؟ ہاں، زورات کی ملکہ، خان زورات کی نوجوان بیوی۔ او، یہ کب کی بات ہے؟ 2 ہفتے گزر گئے، خان کا پتہ نہیں چل سکا۔ بالکل نہیں، سخت کوشش ہو رہی ہے۔ ملکہ پر شبہ ظاہر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ امیر گلبار، لیکن ان کی نیک نامی پر بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے بڑا خاندان ہے زورات کا، شاہی خاندان سے بھی بڑا، ہمیشہ کا نیک نام ہے۔ اس خاندان کے افراد بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ خوب، طالوت نے دلچسپی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے بھی اس گفتگو میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ کیا امیر گلبار کی زورات کی خانم سے کچھ دشمنی تھی؟ نہیں، لیکن اگر ان کا شبہ درست ہے تو پھر ہر سنجیدہ آدمی کو خانم پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ طالوت نے پوچھا۔ شکیل یوں بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ یہ کون ہے؟ خان زورات کا بھتیجا۔ تو شکیل کا ان معاملات سے کیا تعلق؟ ہو یا نہ ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ زورات کی خانم کا شکیل سے ضرور تعلق ہے، دلشاد نے کہا۔ دلشاد، اپنے الفاظ پر قابو رکھو، اغمانہ نے سرسراتی آواز میں کہا۔ کیوں قابو رکھوں؟ ڈرتی ہوں کسی سے؟ بڑی الجھی ہوئی کہانی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، طالوت نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ بس میں اور کچھ نہیں سمجھاؤں گی، میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ دلشاد اچانک کھڑی ہو گئی۔ عجیب متلون مزاج لڑکی ہے، اغمانہ اسے روکتی رہ گئی، لیکن وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس کے بعد کے حالات تم بتاؤ گی اغمانہ، طالوت نے کہا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ میرے حالات نے مجھے کسی اور معاملے میں مداخلت کا موقع ہی نہیں دیا۔ طالوت خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے گردن ہلائی اور ہم چائے پینے لگے۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد طالوت نے اغمانہ سے کہا، اغمانہ، اپنی خالہ کو بھیج دو، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ اچھا، اس نے سادگی سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ معاملات ہماری توقع سے زیادہ دلچسپ ہیں، کیا تم بھی ان میں دلچسپی لے رہے ہو عارف؟ بالکل، میں نے بھرپور لہجے میں کہا۔ گویا خانم ایک فریق ہے، خان زورات کے اغوا میں اس کا ہاتھ بتایا جاتا ہے، اور دوسرے فریق وہ ہیں جنہیں ہم نے پہاڑوں میں دیکھا ہے
اور یہ بات بھی کسی حد تک ہمارے علم میں آ چکی ہے کہ دوسرا فریق چال باز ہے۔ ان لوگوں کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا تھا۔ بے شک، تو پھر تیسرے فریق ہم کیوں نہ بن جائیں، جو صرف اصلیت سامنے لانے والوں میں سے ہوں۔ نقاب پوش نے کسی پراپوگنڈا پارٹی کا ذکر بھی کیا تھا، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ اور وہ پراسرار حسینہ، ارے سب کی کلائی کھل جائے گی، تم فکر مت کرو، بس یہ بتاؤ کہ کیا اس سلسلے میں کام کرنے کو تیار ہو؟ بخوشی، میں نے جواب دیا۔ تو پھر لطف آ جائے گا، حالات کچھ ایسے ہی معلوم ہو رہے ہیں۔ چند منٹ کے بعد خالہ آ گئی، منحوس چہرے پر مکاری کی مسکراہٹ سجائے۔ اس منحوس بڑھیا سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی، تاہم طالوت نے اس سے گفتگو شروع کی۔ چھوٹی لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے بڑی بی؟ نہیں، ابھی وہ تیار نہیں ہے، میں منہ مانگی رقم دوں گا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بیٹے، مگر تم اسے تیار کر لو تو دوسری بات ہے، وہ بڑی سخت مزاج ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم دوسری بات بتاؤ۔ اگر میں ایک آدھ ہفتے تمہارے پاس رہنا چاہوں تو؟ سر آنکھوں پر، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ جب تک میں یہاں رہوں گا کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ اگر تم ایک ہفتے کی ادائیگی کر دو گے تو دوسرا کیسے آئے گا یہاں؟ بولو کیا مانگتی ہو؟ جو خوشی سے دے دو، بوڑھی نے بے غیرتی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور طالوت نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر بوڑھی کی گود میں ڈال دی۔ یہ رقم بوڑھی اس چھوٹی سی ریاست میں 1 سال میں بھی نہ کماتی ہوگی۔ گڈی دیکھ کر اس کا سانس پھول گیا۔ ہمارے کھانے پینے سونے کا معقول انتظام ہونا چاہیے، اور اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی گڑبڑ ہوئی تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تم بالکل فکر مت کرو یہاں، بوڑھی نے بمشکل تمام خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ دونوں لڑکیوں کو ہماری خدمت میں رہنا چاہیے، چھوٹی سے اگر بات بن گئی تو اس کی رقم تمہیں الگ سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، تم بالکل فکر مت کرو، بوڑھی نے زور زور سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بس جا سکتی ہو، طالوت نے روب سے کہا، اور بوڑھی جلدی سے اٹھ کر باہر لپکی۔ انداز ایسا تھا جیسے خطرہ ہو کہ نوٹ اس سے چھین لیے جائیں گے۔ اس کے باہر نکلتے ہی طالوت اسے گالیاں دینے لگا۔ تجھے تو ایسا درست کروں گا بوڑھی کہ کیا یاد کرے گی، اور رخشے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رخشے؟ طالوت دانت پیسنے لگا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ باہر نکلیں گے، حالات دیکھیں گے، بہت سے معاملات ہیں، ایک ایک کر کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔ کب چلو گے؟ بس تھوڑی دیر کے بعد۔ میرا خیال ہے راسم کو تکلیف دینا پڑے گی۔ کیوں؟ مقامی لباس، ہمیں مقامی لباسوں کی ضرورت ہوگی، ورنہ اجنبی نگاہوں سے دیکھے جائیں گے۔ منگوا لیے جائیں گے، طالوت نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس کے بعد ہم دیر تک بیٹھے اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ بوڑھی پلٹ کر نہیں آئی، اور امید تھی کہ آئے گی بھی نہیں۔ ہم لوگوں نے تیاریاں کی اور راسم نے ہماری مرضی کے مطابق لباس مہیا کر دیے۔ باہر نکل رہے تھے کہ دلشاد نظر آ گئی۔ وہ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی، ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نظر آئے، اور پھر نہ جانے کیوں وہ بچوں کے سے انداز میں مسکرا دی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تم دونوں ایک دوسرے کا آئینہ معلوم ہوتے ہو، بہت ہی اچھے لگ رہے ہو تم دونوں، کوئی تمہیں دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اچھا، طالوت ہنس پڑا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ زورات کی سیر کرنے۔ اوہ، شام کو واپس آ جاؤ گے؟ ہاں، تب ٹھیک ہے۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگ کافی دن تک یہاں رہو گے، اور جب تک تم رہو گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کیا تم نے خالہ کو بہت سے پیسے دیے ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ کہہ رہی تھیں تمہاری خالہ؟ ہاں، کہہ رہی تھی کہ تم لوگ بہت مالدار معلوم ہوتے ہو۔ اس سے تمہارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ میں تو دولت پر تھوکتی ہوں، اس نے ناک سکوڑ کر کہا۔ جیتی رہو، جی خوش کر دیا، بس اب بھاگ جاؤ، طالوت نے کہا، اور میرا شانہ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دن کی روشنی میں ہم مکان سے نکل آئے، تب زورات کی بستی دیکھی، بلا شبہ ایک عمدہ شہر کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہم گھوڑوں پر بیٹھے بستی کی سیر کرتے رہے، اونچے نیچے مکانات دیکھے، گلیاں بازار دیکھے، یہاں اسکول اور کالج وغیرہ بھی تھے۔ پہاڑوں سے گھیری اس بستی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا رکھوالا اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، اس نے بستی کے عوام کی خوشحالی کا کس طرح خیال رکھا ہے۔ خان زورات، نہ جانے بیچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، نہ جانے اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ بازاروں میں گھومنے پھرنے والوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ظاہر ہے اتنے بڑے شہر میں 2 آدمیوں کی موجودگی کیا حیثیت رکھتی تھی۔ ویسے یہاں ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، ہاں قہوہ خانے بکثرت تھے۔ گھوڑوں کی پشت پر ہم نے آدھے شہر کا چکر لگایا، اور پھر ایک قہوہ خانے میں جا بیٹھے۔ ایک ملازم نے قہوے کے برتن ہمارے سامنے رکھ دیے۔
بلا شبہ ماحول میں ایک پراسرار سی خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ ہر شخص کسی سوچ میں گم نظر آتا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک عجیب سا احساس۔ دفعتاً 2 آدمی ہماری طرف بڑھے۔ یہ شکل و صورت سے خطرناک نظر آتے تھے، جسامت بھی کافی تھی۔ جس وقت وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے تب ہمیں احساس ہوا۔ طالوت نے قہوے کا پیالہ آہستہ سے رکھ دیا، اس کے تیور خراب نظر آ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں پوچھا۔ قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگ چونک چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ طالوت نے میری طرف دیکھا اور میں نے قہوے کا پیالہ اطمینان سے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے شخص کے منہ پر اچھال دیا۔ قہوہ کافی گرم تھا، اس کا چہرہ جھلس گیا۔ طالوت نے کھڑے ہو کر میز الٹ دی تھی اور دوسرا آدمی میز کی لپیٹ میں آ کر ڈھیر ہو گیا۔ قہوے سے جلنے والا دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر دھاڑ رہا تھا۔ طالوت نے جیب سے قہوے کی قیمت نکالی اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اتنی دیر میں میز کی ٹکر سے گرنے والا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے پیٹی سے پستول نکالا اور طالوت کی طرف تان لیا، لیکن دوسرے لمحے طالوت نے اس کے پستول والے ہاتھ پر لات ماری اور پستول اچھل گیا۔ طالوت نے اسے اطمینان سے لپک لیا تھا۔ جلنے والے کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ کوئی دوسری حرکت کر سکے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ خنزیر کے بچے! پستول والا طالوت کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کو نظر انداز کر کے اس پر جھپٹا، لیکن طالوت نے پستول کا دستہ اس قوت سے اس کی کھوپڑی پر رسید کیا کہ اسے تارے ہی نظر آ گئے ہوں گے۔ آؤ، طالوت نے مجھ سے کہا اور ہم دونوں اطمینان سے قہوہ خانے سے نکل آئے۔ کسی اور نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر یہ تھے کون اور کیا چاہتے تھے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، طالوت نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ معلوم تو کیا ہوتا۔ کیا ضرورت ہے عارف؟ اب سوچو کرنا کیا ہے۔ میں ان معاملات میں مداخلت چاہتا ہوں، فوری طور پر۔ یہاں کے لوگ سسپینس کا شکار ہیں، ہمیں بھی حالات سے واقف ہونا چاہیے۔ تو پھر کام شروع کر دو، تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ ابتدا کہاں سے کی جائے؟ زورات کے محل سے، میں نے جواب دیا۔ تو آؤ۔ طالوت نے میری ٹانگ میں ٹانگ اڑا دی اور میں گرتے گرتے بچا۔ گو میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، لیکن بعض اوقات اس بدماش کی حرکتیں عقل سے باہر ہوتی تھیں۔ گرنے سے سنبھلا تو زورات کے محل کے پائیں باغ میں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ خان آف زورات کا محل۔ اوہ، اب آؤ خانم سے ملیں گے، طالوت نے کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل پڑا۔ تو گویا براہ راست کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ بالکل، طالوت نے جواب دیا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہنگامی طور پر کام کرنے کے موڈ میں ہے۔ محل کے صدر دروازے پر پہرے دار موجود تھے۔ دوشالہ اوڑھ لو، طالوت آہستہ سے بولا اور میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ طالوت خود بھی نگاہوں سے روپوش ہو گیا تھا اور ہم اطمینان سے پہرے داروں کے درمیان سے نکل کر اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم خانم آف زورات کے خوبصورت کمرے کے دروازے پر تھے۔ طالوت نے دروازے پر طاقت صرف کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ بند ہے، طالوت نے سرگوشی کی۔ ترکیب نمبر 10، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، طالوت نے گردن ہلا دی اور پھر اس کی زوردار لات کمرے کے دروازے پر پڑی اور ہم دونوں تیار ہو گئے۔ اندازے کے مطابق چند لمحات کے اندر ہی دروازہ کھلا اور 2 قوی ہیکل نوجوان باہر نکل آئے۔ جوں ہی وہ باہر نکلے ہم اندر داخل ہو گئے۔ اندر خانم کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ درمیانی عمر کی خوبصورت اور پروقار عورت، چہرے پر پریشانی کی لکیریں، دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں نوجوان اندر آ گئے۔ کوئی بھی نہیں ہے خانم، ان میں سے ایک نے کہا۔ پھر یہ آواز کیسی تھی؟ پتہ نہیں۔ خانم چند ساتھ خاموشی سے ان دونوں کی شکلیں دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، میں جانتی ہوں، زورات کے در و دیوار میرے دشمن ہو گئے ہیں، لیکن خیر، دروازہ بند کر دو۔ ایک نوجوان نے دروازہ بند کر دیا اور وہ دونوں کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ہاں، کیا بتا رہے تھے تم؟ خانم نے پوچھا۔ امیر گلبار کے محل میں ہمارا آدمی پہنچ چکا ہے، بے حد چالاک آدمی ہے، بہت جلد رپورٹ دے گا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ خان کہاں ہیں۔ اگر وہی مجھے مل جائیں تو میں ساری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر کے خودکشی کر لوں۔ ان کے بنا تو میں مر بھی نہیں سکتی۔ آپ ہمت نہ ہاریں خانم، حالات کا مقابلہ کرنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ تم جیسے چند انسانوں کے سہارے سے تو میں زندہ ہوں۔ خدا کی قسم، حقیقت سامنے آ جائے، اس کے بعد میں زندگی بھی خوشی سے دے دوں گی۔ بدنامی کا کوئی داغ لے کر میں مر بھی نہیں سکتی۔ میرے والدین، میرے خاندان کی بھی عزت ہے۔ خانم کی آواز میں سسکیاں شامل تھیں۔ آپ ہمارے سروں پر قائم رہیں خانم، ہم آپ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔
مگر اب کیا کیا جائے؟ ممکن ہے امیر گلبار کے محل سے کوئی پتہ چل سکے؟ اندھیرے کے تیر ہیں، نشانوں کا کیا بھروسہ؟ پھر بھی ہمیں اپنی کوششوں میں ناکام ہونے دیں خانم۔ اس کے بعد ہم پہلے خودکشی کریں گے، پھر آپ، نوجوان نے کہا۔ خانم کی گردن جھکی ہوئی تھی، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولی، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں انتظار کروں گی۔ اور وہ دونوں نوجوان اٹھ گئے۔ آؤ، طالوت نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی اور ہم دونوں بھی ان نوجوانوں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ نوجوان آگے بڑھ گئے تھے۔ جب وہ دور نکل گئے تو طالوت نے خود کو ظاہر کر دیا۔ میں نے بھی شادانہ کا دوشالہ اتار دیا اور پھر طالوت نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ خانم کی آواز ابھری اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ خانم نے ہماری طرف دیکھا اور اچھل پڑی۔ وہ متوحش انداز میں کھڑی ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے سوال کیا، اور پھر باری باری ہماری شکلیں، ہمارا جسم اور ہمارا لباس دیکھنے لگی۔ خانم کے دوست، طالوت نے جواب دیا، لیکن تمہاری شکلیں میرے لیے اجنبی ہیں۔ میں نے پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، میں نے کبھی تمہارے چرچے نہیں سنے۔ ہم زورات میں اجنبی ہیں، میں نے کہا۔ اوہ، بیٹھ جاؤ۔ خدا کے واسطے مجھے اپنے بارے میں صاف صاف بتاؤ۔ اگر دشمن بھی ہو تب بھی مجھے دشمنی کی وجہ بتاؤ۔ میں وہی کرنے کو تیار ہوں جو تم چاہتے ہو، لیکن مجھے وجہ بتا دو۔ ہم 100% دوست ہیں خانم، اور یہ جذبہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کی مدد کریں۔ طالوت نے کہا، جب تم زورات میں اجنبی ہو تو تمہیں زورات کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری یہاں تک رسائی کیسے ممکن ہوئی؟ یہ ہماری خوبی ہے خانم، ہم ناممکن کو ممکن بنانے کے ماہر ہیں۔ رہا زورات کا مسئلہ تو یہاں کے گلی کوچے بتاتے ہیں کہ زورات الجھن میں گرفتار ہے۔ اجنبی دوستو، اگر تم دوست ہو تب، اگر مذاق اڑانے آئے ہو تب میں تم سے درخواست کروں گی کہ ایک ایسی عورت کی مدد کرو جو کمزور ہے۔ جو کچھ وہ برداشت کر رہی ہے وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنو، میری آخری منزل موت ہے، میں خوشی سے مر جانے کو تیار ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے کردار پر جو داغ لگے ہیں وہ دھل جائیں۔ کیا آپ ہمارے اوپر بھروسہ کر سکتی ہیں خانم؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں، میں اس وقت ہر ستون کا سہارا لے سکتی ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ کوئی بھی ستون میرا مقبرہ بن سکتا ہے۔ تب پھر خانم، الف سے لے کر یہ تک پوری داستان سنا دیں، کوئی لفظ درمیان سے حذف نہ کریں، وہ بھی بتا دیں جو دوسروں کے علم میں نہیں ہے۔ یہ بھروسے کی کسوٹی ہے اور یہی ہمارے جذبات کو تحریک دے گی۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، بے بس عورت نے کہا، اور پھر پرخیال انداز میں بولی، تم نے کہا ہے کہ تم زورات میں اجنبی ہو۔ سنو، شاید تمہیں یہاں کے مفصل حالات بھی معلوم نہ ہوں۔ خان زورات ایک نیک دل انسان ہے۔ زورات کی ملکہ کے انتقال کے بعد اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ میرا انتخاب ہوا، گو عمر میں تضاد تھا، لیکن میرے والدین نے یہ بات پسند کی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں یہاں آ گئی، حالانکہ ارشیلا میری ہم عمر تھی۔ بہرحال میں نے اس موضوع پر کچھ نہیں سوچا اور اپنے فرائض انجام دینے لگی۔ یہاں مجھے ناپسند کرنے والوں میں صرف ارشیلا تھی، میری بیٹی، میری ستیلی بیٹی۔ میں اس پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گی کیونکہ وہ معصوم ہے۔ وہ مجھ سے نفرت ضرور کرتی ہے، میرے خلاف سازش نہیں کر سکتی۔ دوسرا انسان شکیل ہے، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ وہ اوباش انسانوں میں بیٹھتا ہے لیکن خود برا نہیں ہے۔ میرے سامنے وہ ہمیشہ احترام ملحوظ رکھتا ہے، لیکن الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے اس کی سازش سے خان زورات کو اغوا کرایا ہے۔ یہ غلط ہے، میں نے اپنے شوہر کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ سازش کرنے والے دوسرے ہیں۔ میں بے تکلفی سے امیر گلبار کا نام لے سکتی ہوں۔ وہ ہمارے خاندان کے دشمن ہیں اور ہمیشہ ہمارے خلاف صف آرا رہے ہیں۔ میں ریاست کی باغ ڈور جو پسند کرے اس کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے اوپر سے تمام الزامات واپس لیے جائیں۔ آپ کا مطالبہ جائز ہے خانم، طالوت نے کہا۔ کیا تم خلوص دل سے کہہ رہے ہو؟ ہاں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ مجھے اس وقت ہمدردوں کی ضرورت ہے۔ میرے محافظوں نے میرے عوام کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ میرے ہمدردوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ہم آپ کے ہمدرد ہیں۔ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ وہ کریں گے جس کا آپ تصور بھی نہ کر سکتی ہوں خانم، طالوت نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ناموں میں کیا رکھا ہے خانم؟ آپ مجھے پانسا پلٹ خان نمبر 1 اور انہیں پانسا پلٹ خان نمبر 2 کہہ سکتی ہیں۔ خانم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ خوش مزاج ہو تم لوگ، مجھے بھی ہنسنے ہنسانے والے لوگ پسند ہیں، لیکن بدقسمتی نے میری مسکراہٹ چھین لی ہے۔ ہم بدقسمتی سے آپ کی مسکراہٹ واپس لے کر آپ کے ہونٹوں پر چپکا دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں،
طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ، کاش کوئی میرے لیے کچھ کر سکے، خانم ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ طالوت سنجیدہ تھا۔ ہم اطمینان سے محل کے بیرونی حصے کی طرف چل پڑے۔ طالوت کی خاموشی بے حد پر اسرار لگ رہی تھی۔ دفعتاً وہ رک گیا۔ کیوں؟ میں نے اسے دیکھا۔ کام شروع کرنا ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ تو پھر ابھی کیوں نہ شروع کر دیا جائے؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بھائی پانسا پلٹ خان نمبر 2، پھر شروع کرو۔ کیا ارادہ ہے؟ اس سلسلے میں جتنے کردار ملوث ہیں ایک ایک کر کے انہیں ٹٹولتے ہیں۔ مثلاً شکیل، ارشیلا، امیر گلبار۔ فی الحال یہ 3 نام فہرست میں ہیں۔ میرا خیال ہے ابتدا کسی حسین چہرے سے کی جائے۔ یوں بھی حسین چہروں سے شروع ہونے والے کام خوش اسلوبی سے طے پا جاتے ہیں۔ گویا ارشیلا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمجھدار آدمی ہو، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ایک گزرتے ہوئے ملازم کو روک کر بولا، اے خانم ارشیلا کہاں ہے؟ خانم اپنی خوابگاہ میں ہیں اور خان زادی بیلا باغ میں۔ اور یہ بیلا باغ کہاں ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ اس عمارت کے پیچھے۔ مگر تم کون ہو؟ ملازم نے پوچھا۔ دوسری طرف گھوم جاؤ، طالوت بولا، اور ملازم حیرت سے اسے گھورنے لگا۔ پھر اس کی گردن خود بخود دوسری طرف گھوم گئی۔ طالوت نے ہونٹ سکوڑ کر پھونک ماری اور ملازم بدحواس سا آگے دوڑتا چلا گیا۔ آؤ، طالوت نے کہا، اور میں ہنستا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ عمارت کے پیچھے در حقیقت ایک خوبصورت باغ تھا، جس کے درمیان ایک ننھا سا کاٹیج بنا ہوا تھا۔ طالوت نے پسندیدگی کی نگاہوں سے اس حسین علاقے کو دیکھا۔ عمدہ جگہ ہے، آؤ، اور ہم کاٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ کالج کے دروازے پر کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ ہم لوگ اطمینان سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک لمبی راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے دروازے پر رکے۔ طالوت نے دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے اطمینان سے دروازہ کھول دیا۔ بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ موٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ اس پر اعلیٰ درجے کا فرنیچر موجود تھا۔ ایک آرام کرسی پر ہم دونوں کی طرف پشت کیے کوئی بیٹھا تھا۔ لمبے لمبے بال کرسی سے نیچے لٹک رہے تھے۔ آہٹ سن کر وہ اس پھرتی سے پلٹی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں کسی بھوکی بلی کی سی کیفیت تھی۔ اس نے چمکدار نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا اور پھر چہکتی ہوئی آواز میں بولی، آؤ آؤ، مجھے تم سے مل کر کافی خوشی ہوگی، آؤ۔ طالوت نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ طالوت، میں آہستہ سے بولا۔ اس کی آواز پر غور کرو۔ کر چکا ہوں، طالوت نے جواب دیا۔ کیا خیال ہے؟ بہت خوبصورت آواز ہے۔ مذاق مت کرو، میرا مطلب ہے۔ سمجھ رہا ہوں یار تمہارا مطلب۔ تھوڑی دیر خاموش رہو، طالوت نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مشورہ کر رہے ہو؟ غالباً تمہارے پاس پستول تو ہوں گے ہی۔ حسین لڑکی بہت مضبوط اعصاب کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ ہم پستول نہیں رکھتے، آنکھ مار کر قتل کر دیتے ہیں۔ اوہ، تمہاری شکلیں حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ آؤ بیٹھو، میرے پاس کس کام سے آئے ہو؟ لڑکی نے پورے سکون سے کہا۔ ویسے مجھے اس کے انداز پر زیادہ حیرت نہیں تھی۔ میں اس کی آواز سے اسے پہچان گیا تھا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، یہ تو وہی عورت تھی جو پچھلی رات ہمیں پہاڑوں میں ملی تھی۔